نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے مسلم معاشرہ میں چند ایک اصطلاحات چلتی ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ وغیرہ۔ یہ نسبتیں اپنے ساتھ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اور اس کو بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ سارے امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جتنے بھی ہیں سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور یہ سارے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ نبی نہیں ہیں، یہ امتی ہیں، اور نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صرف امام ہی نہیں بلکہ آپ امام اعظم ہیں، سب سے بڑے امام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جب مسلمانوں کے دو گروہ بن چکے تھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، اختلاف تھا قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے بارے میں، دونوں گروہ چاہتے تھے بدلہ لیں۔ ایک گروہ بن گیا علوی گروپ، ایک بن گیا عثمانی گروپ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، انت علوی ام عثمانی، آپ علوی ہیں یا آپ عثمانی ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، ولیکن علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں رسول اللہ کی ملت پر ہوں، میں رسول اللہ کے دین پر ہوں۔ انہوں نے اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑو۔ آپ دیکھیں، جب حضرت علی یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر گروپ بازی یا فرقہ واریت یہ جب درست نہیں ہے، تو پھر بعد میں آنے والے، صدیوں بعد آنے والے ان کے نام پر فرقہ واریت کیوں؟ یہ لوگ حالانکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ کوئی اگر صدیقی تخلص اپنے ساتھ لگا لیتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، فاروقی، عثمانی، علوی، لیکن اس کو ایک مخصوص رنگ دے دینا اور اس کو فرقہ واریت والا رنگ دے دینا، فرقے کا رنگ دے دینا، اور اس کو دین کا نیا رنگ دینا، اور نئے اس کے اندر طریقے ایجاد کر کے، اور پھر اس کو کہہ دینا کہ یہ عین اسلام ہے، اور جو اس گروہ میں داخل نہیں ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا، جو اس امام کی تقلید نہیں کرے گا وہ تو صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں، شافی زور لگاتے ہیں آپ امام شافی کے مقلد بن جائیں، مالکی زور لگاتے ہیں آپ امام مالک کے مقلد بن جائیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، قادری ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں یہ دنیا میں چل رہے ہیں، ہر کوئی زور لگا رہا ہے آپ سب کا دامن چھوڑ کر آپ ہمارے فلاں امام کی بیعت ہو جائیں۔ لیکن ہماری آواز، ہماری پکار، ہمارا ایک سادہ سا اور سیدھا سادہ نعرہ، اور جس کو کتاب و سنت نے ہمیں حکم دیا جس کو اپنانے کا، جس راستے پر چلنے کا، وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد غیروں کی بیعت کرنا، غیروں کی بیعت کرنا کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر کس طرح کا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا دکھائیں گے آپ کو کہ کلمہ تو آپ کا پڑھا، باتیں غیروں کی مانی؟ تو اس لیے یہ فرقہ واریت مختلف شخصیات کو ترک کر کے، مختلف شخصیات سے تعلق توڑ کر یہ تعلق جوڑیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، قرآن و حدیث، قرآن و سنت، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل السنہ، یہ القابات اچھے ہیں، شخصیات کے نام پر فرقہ بندی یہ کوئی درست نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، ہم مخصوص رنگ دینے کو یعنی پسند نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے ایسا پسند نہیں کیا، جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے، تو پھر ہم کیوں دوسروں کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمدی ہیں، ہم مکی ہیں، ہم مدنی ہیں، ہماری نسبت
کتابullah کی طرف ہے، ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جہاں سارے کام نہیں آئیں گے، شفاعت کا اختیار اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے اور آپ سب سے آگے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان سب کی تقلید ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے، آپ کی فرمانبرداری کیجئے، یہی قرآن نے ہمیں راستہ دیا ہے، اور آپ کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور آپ کے فیصلے کو چھوڑ کر اور آپ کی شریعت کو جو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر پھرنا چاہے گا ہم ادھر پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین جگہ ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ فرقہ واریت میں پڑے رہیں۔ ہم سب کا احترام کریں، لیکن بات جب بھی مانیں ترجیح دیں، اللہ کی بات کو ترجیح دیں، اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالہ